سر جس طرف سے ویورز سے میں سامنے دیکھتے ہوئے بولیں آج آپ لوگ آئے ہیں اور تقریباً تمام ہی PTI والوں کو ضمانتیں مل گئی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے مختلف لیڈرز اور مختلف کارکن یہاں پہ آئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں انصاف کے لیے. ہمیں یہاں سے انصاف مل جاتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنے ہمارے لوگ جن کو سب سے پہلے تو وہ لوگ, ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنے کے لیے ایک قانونی اور ایک آئینی احتجاج کیا. ان کی توقع یہ تھی کہ وہ اپنے صوبے کے, اپنے ملک کے دارالخلافے جا رہے ہیں, اور کم از کم ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کا استقبال, ہم یہ نہیں کہتے کہ پھول توقع کر رہے تھے, لیکن یہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ان کا استقبال گولیوں سے ہوگا. ہمارے ورکرز کی شہادت ہوئی. اس وقت تک 12 تو کنفرم ہے جن کے بارے میں ڈیٹیلز بھی ہم فراہم کر چکے ہیں, اور باقی جو وہ لوگ جو کہ اس وقت لاپتہ ہیں یا وہ لوگ جن کی جو اسپتالوں میں ہیں, ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ معلوم ہو سکے کہ حتمی جو نمبر ہے, جو تعداد ہے شہداء کی, وہ کتنی ہے اور زخمیوں کی کتنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, جو کہ ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کا لیڈر, ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر ہے عمران خان, اس کی پارٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے پچھلے خاص طور پہ 2 سالوں سے, اس کی اب یہ انتہا 24 نومبر کا جلسہ تھا, جلوس تھا. ہم نے ہمیشہ اپنے احتجاجوں کو, اپنی سیاسی سرگرمیوں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھا ہے. نہ ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ تربیت دی ہے اور نہ ہماری ورکرز کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ کوئی پرتشدد واقعات میں ملوث ہوں. ایک جمہوری حق استعمال کر رہے تھے, وہ انہوں نے کیا, اور جو ہوا ان کے ساتھ وہ سارے ملک نے دیکھا, ساری دنیا نے بلکہ دیکھا. ایسی صورتحال میں, جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری, کہ آپ نے پوری جتنی بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے, ان پہ آپ نے 5 6 پرچے دائر کر دیے ہیں, اور وہ بھی سنگین دفعات کے تحت. دیکھیں, مقدمات, اس قسم کی رویہ, اس قسم کا ایک ایٹیچیوڈ جو کہ حکومت ہمیں دکھا رہی ہے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں. باقی تو چھوڑیں, کیونکہ جس طرح سے سلوک روا رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ, اور جس طرح کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں, وہ لوگ ہمارے, خاص طور پہ ہم خیبر پختونخوا کے وہ دوست, وہ ہمارے بھائی جو کہ اپنی کاروبار کر رہے تھے, مزدوری کر رہے تھے, ریڑھی باندھ تھے, ان سب کو نہ صرف ہراساں کیا گیا, ان کو قید کیا گیا. صرف ان کا قصور شاید یہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نہ کوئی صوبائی سطح پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے 4 صوبوں کی نمائندہ جماعت ہے. لیکن کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف حاصل ان لوگوں کو ہوگا جو کہ اس ملک کی, اس صوبے کی بھلائی نہیں چاہتے. ان فورسز کو, یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے, کیونکہ جب ان میں یہ احساس ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک مخصوص رویہ اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کسی ایک خاص صوبے سے ہے, تو اس سے پھر کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا, اس سے منفی نتائج ثابت ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان سب کارروائیوں کی سخت مذمت کرتی ہے,
اور ہم اپنے ان شہداء کو بالکل نہیں بھولیں اور نہ بھولیں گے جنہوں نے اس ملک کی خاطر ایک پرامن طریقے سے احتجاج میں شرکت کی لیکن ان کو اپنی جان گنوانا پڑی۔ ایسا معاشرہ جس میں کہ آپ کے جان و مال کو حفاظت نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ قانون کی بالادستی نہ ہو، ایسے ملک جہاں پہ شہریوں کو تحفظ حاصل نہ ہو، وہ ملک کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا جب وہ اس طرح کے حالات دیکھے گا؟ ہم تو اپنے ایک سیاسی جماعت ہے اور ہماری کارروائی سیاسی ہے، ہم کوئی نہ دہشت گرد تنظیم ہے، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اتنے ساتھ 780A کے پرچے کیے گئے ہیں جس سے کہ جو دہشت گردی کی جو وہ تعریف ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ہر دوسرے بندے کو اگر آپ دہشت گرد بنا دیں گے اور ایک عام شہری کو، ایک پڑھے لکھے لوگوں کو آپ اگر دہشت گرد کے زمرے میں لے آئیں گے تو جو اصل دہشت گرد ہیں وہ تو پھر ان میں اور کوئی فرق نہیں رہا۔ ہم تو ایک سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے تھے، ہم ایک سیاسی اجتماع کر رہے تھے اور اس کے لیے ایک پورے ملک کی بدنامی ہوئی پورے عالمی سطح پر کہ کس طرح سے نہتے شہریوں پہ اس قسم کی کارروائی کی گئی، جس کی کہ جتنے بھی فوٹیجز ہیں، جتنی بھی اس کی کارروائی ہے، وہ سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ماحول کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا۔ حکومت اس وقت کافی پینک میں نظر آ رہی ہے اور وہ ظاہر اسی سے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے 6 FIRیں ساری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پہ ڈال دی ہیں، جو کہ تھے نہیں تھے سب پہ ڈال دی ہے۔ تو اس سے کوئی اپنا مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ملک کو استحکام چاہیے، ایک سیاسی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے زیادہ کوشش حکومت نے کرنی ہے۔ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہیں گی، یہ ان کا ایک قانونی آئینی حق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی ملک کو نقصان نہیں ہوتا۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پابندی درج کی گئی ہے، پنجاب کی لیڈرشپ کیوں جلسے میں نہیں آئی؟ پنجاب کی بھی نہیں تھی، مرکزی لیڈرشپ بھی احتجاج میں شریک ہوئی، کیا کچھ گچ ہو رہی ہے کوئی؟ دیکھیں بالکل دیکھیں، اس وقت یہ جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے یہ اصل حقائق سے ہٹانے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے جو شہداء ہیں ان کی موضوع سے ہٹانے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہماری پارٹی کا انٹرنل میکنزم ہے، اس میں بالکل ہوگا، کوئی کیوں آیا کوئی نہیں آیا۔ پنجاب میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی فسطائیت ہے، اور ہم نے جس طرح کہا کہ ہم کوئی وہ جنگجو نہیں ہیں، ہم ایک عام شہری ہیں، ایک عام لوگ ہیں جو کہ ایک عام طریقے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، آپ انصاف کس سے مانگیں گے؟ وہ آپ کے لوگ شہید کیے گئے، جو سلوک آپ کے ساتھ ہوا، حکومت کا تو یہ حال ہے آپ نے بتایا، تو آپ کدھر جائیں گے انصاف کے لیے؟ دیکھیں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ہم انصاف کے لیے جس طرح کہ ہم ان عدالتوں میں آئے ہیں، ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس سارے واقعے کی تحقیقات کرے، اور وہ لوگ